کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کا کوئی بھی مرتکب نہ ہو سکے اور تمام ادیان اپنے اپنے نہ پڑے، لیکن یورپ امریکہ کو اپنی معاشی ترقی پر ناز ہے اور معاشی ترقی کے بل بوتے پر وہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے مختلف انداز اپناتے ہیں، اور ہر دوسرے چوتھے مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں فرانس میں حکومتی سطح پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور اس حوالے سے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوا، پروٹیسٹ کیے گئے، املاک جلی، اپنی ہی املاک ہمارے اپنے ہی ہاتھوں جل گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر، عشق کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کا دامن جو ہے تو پکڑے رکھیں۔ پروٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے، پروٹیسٹ ریکارڈ ہونا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم متحد ہیں، لیکن یورپ امریکہ کبھی ہمارے سلیبس میں تبدیلی چاہتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی ایسی آیات کو نکال دو جو جہاد کی ہیں، اور اب جو نئے نئے مطالبات ان کے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یورپی یونین نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ ناموس رسالت کے قوانین کو ختم کیا جائے، ختم نبوت کے قوانین کو پاکستان سے ختم کیا جائے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ملک پاکستان ہم نے حاصل اسی لیے کیا تھا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہوگا، اور یہاں پر مسلمان قرآن مجید کے مطابق، اللہ پاک کے پیغام کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن یہ حکمران اشرافیہ ہمیشہ سے اپنی کرسی مضبوط کرنے کے چکر میں پڑی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے جب یہ بات کی تھی کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اقتصادی معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے ہمارے، لیکن اب انہوں نے جو چند دن پہلے سٹانس لیا ہے کہ ناموس رسالت کے قانون، ختم نبوت کے قانون کو کسی صورت بھی امینڈ نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جس طرح میرے بھائی چودھری عبدالرؤف صاحب فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہیں، ناموس رسالت کا قانون، ختم نبوت کا قانون کسی صورت بھی امینڈ نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ یہ وطن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے ایسی کوئی بھی جو سازش ہوگی اسے ناکام بنا دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے غازی علم دین شہید سے لے کر ممتاز قادری شہید تک ہر وقت بے چین ہیں کہ وہ بھی وہ رتبہ پا سکے۔ یہاں پر یہ بات میں بتاتا چلوں کہ حکمران اشرافیہ نے عوام کا سماجی اور معاشی طور پر جینا حرام کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسائلستان بنا ہوا ہے، یہاں پر نہ تو قانون کی حکمرانی ہے اور نہ ہی سماجی اور معاشی انصاف کہیں نظر آتا ہے، لیکن اس کا قصور 99% عوام کا نہیں ہے، یہ حکمران اشرافیہ ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے علاقے جو ہے وہ چوز کیے ہوئے ہیں،
سکول علیحدہ اپنے بچوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے علاج گاہیں ان کی علیحدہ ہیں. انہوں نے ان مسلمان لوگوں کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ جس نے یہ وطن قربانیاں کر کے حاصل کیا تھا، اس کے ساتھ دغا کر رہے ہیں اور ان کو ان مسائل میں جھونک رکھا ہے تاکہ یہ اپنے مسائل میں، معاشی مسائل میں روزی روٹی کے چکر میں پڑے رہیں اور اس دین پر عمل نہ کر سکیں، اس دین کی جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. قرآن کے نفاذ کے حوالے سے یہ کوئی بھی پس و پیش نہ کر سکے. لیکن یہ حکمران اشرافیہ سوچ لو کہ یہ وقت اب ختم ہونے کو ہے. تمہارے لیے بھی زمین سرکتی جا رہی ہے تمہارے پاؤں سے. عوائزوں کے روپ میں چھپے مداریوں سنو، باغباں کے بھیس میں چھپے شکاریوں سنو. تمہارے کار پرفسوں کی آخری یہ شام ہے. خدا کی سرزمین پر خدا کا راج ہو، نہ کوئی حکمران ہو نہ صاحب خراج ہو. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.